بڑی خبر آپ کو دیں، پاک بھارت کشیدگی انڈین میزائل حملوں کے بعد انڈیا پاکستان کا پہلا براہ راست رابطہ ہوا ہے۔ بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت اور پاکستانی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جنرل عاصم ملک کی آپس میں گفتگو ہوئی ہے۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے رابطے کی تصدیق کر دی ہے۔ اس خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ ڈپٹی وزیر اعظم کی جانب سے رابطے کی تصدیق بھی کی گئی ہے۔ پاک بھارت کشیدگی انڈین میزائل حملوں کے بعد انڈیا پاکستان کا پہلا براہ راست رابطہ ہوا ہے۔ بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت اور پاکستانی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جنرل عاصم ملک کی آپس میں گفتگو ہوئی ہے۔ مزید بات کریں گے نمائندہ اے پی این نیوز زمان مغل سے۔ جی زمان، مزید کہیے گا۔ جی بالکل، 2 روز سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو کشیدگی کا عمل جاری تھا، اس میں اب کچھ بہتری آنے کے امکانات پیدا ہوئے ہیں، اور آج باضابطہ طور پر جو ہے وہ دونوں ممالک جو ہے ان کا اعلیٰ سطحی رابطہ ہوا ہے۔ اور اس رابطے میں بھارت کی قومی سلامتی کا مشیر اجیت اور پاکستان کے نیشنل سیکورٹی بات چیت ہوئی ہے، اور پاکستان کے جو ڈپٹی وزیر اعظم ہے مبینہ طور پر ان کی جانب سے اس رابطے کی تصدیق بھی کی گئی ہے۔ تاہم دونوں کے درمیان میں اس وقت تک کیا گفتگو ہوئی ہے اس کو منظر عام پر نہیں لایا گیا، لیکن عمومی طور پہ جب اس طرح کی صورتحال میں گفتگو ہوتی ہے تو دونوں ملکوں کے درمیان جو کلیش چل رہا ہوتا ہے، اور چونکہ اس وقت جو وار کا ماحول ہے، جنگ کا ماحول ہے، یقیناً اسی پر بات چیت ہوئی ہو گئی، اور اس صورتحال کو بہتر انداز سے نپٹانے کے لیے ہی بات چیت ہوئی ہوگی۔ تاہم اس بات چیت کو منظر عام پر نہیں لایا گیا، لیکن اس بات چیت کے حوالے سے بعض حلقے جو ہے اس کو سراہ رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کی طرف سے بھی جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے بھی کچھ دیر پہلے اپنی اس رائے کا اظہار کیا تھا، اور اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ اس معاملے کو سٹاپ کریں، اور ہمارے چونکہ دونوں ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور میں چاہوں گا کہ جو جھڑپیں جاری ہیں ان جھڑپوں کو رکنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر میری کسی قسم کی کوئی مدد کی ضرورت ہے تو میں دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ صلح کے لیے یا ثالثی کے لیے بھی کوئی پل کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، جس کے 2 گھنٹے بعد جا کے اس رابطے کے حوالے سے چیزیں منظر عام پر آئی ہیں، اور دونوں ممالک کے درمیان یہ پہلا اعلیٰ سطحی رابطہ ہوا ہے۔ جی زمان، آج بھی سارا دن کشیدہ صورتحال رہی، اور وزیر دفاع کچھ دیر پہلے یہ ایک انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ بھارت کی جانب سے آج بھی 2 سے 3 شہروں میں کو نشانہ بنانے کے حوالے سے، حملہ کرنے کے حوالے سے کوشش کی گئی، تاہم ہماری فورسز نے آج ان کو ایسا نہیں کرنے دیا۔ تو اب یہ رابطہ ہوا ہے، تو یہ رابطہ کس طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ معاملات اب کس طرف جا رہے ہیں؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ چونکہ جب وار کا ماحول ہوتا ہے تو اس کے بعد اعلیٰ سطحی رابطے جو ہوتے ہیں، اور رابطوں کا مقصد ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ صورتحال کو کنٹرول کیا جائے اور دونوں جانب سے بات چیت کا عمل جو ہے اس کو شروع کیا جائے۔ اور امریکی صدر کی طرف سے بھی یہی تجویز سامنے لائی گئی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان جو ہے بات چیت کا عمل شروع ہونا چاہیے، اور ان کی جانب سے جو تجویز سامنے آئی تھی اسی تجویز کی روشنی میں میرا خیال ہے کہ یہ رابطہ ہوا ہوگا، اور دونوں ممالک کے درمیان یہ اعلیٰ سطحی رابطہ ہے جس سے بات چیت کا دروازہ بھی کھلے گا اور صورتحال کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ جی زمان، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اجیت دوول جو انہوں نے مختلف ممالک سے رابطے بھی کیے اور کہا کہ ثالثی کا کردار ادا کریں، پاکستان سے بات کریں۔ کیا اب ایسا لگ رہا ہے کہ انڈیا ریٹیلیشن سے ڈر رہا ہے، اس لیے یہ رابطہ کیا گیا ہے؟ جی بالکل، آج چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ صبح ہی انڈیا کی طرف سے مختلف چیک پوسٹوں کے اوپر سفید جھنڈے لہرائے گئے تھے، اور سفید جھنڈا لہرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی بھی ملک جو ہے وہ مزاحمت سے ڈرتا ہے اور اپنی شکست کو مبینہ طور پر تسلیم کرنے کے بعد امن کی پناہ مانگتا ہے، اور وہ سفید جھنڈا لگاتا ہے، اور متعدد پوسٹوں پر انڈیا کی طرف سے جھنڈے لگائے گئے۔ تو اس کے بعد جب پاکستان کی طرف سے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور وزیر اعظم پاکستان کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں باضابطہ طور پر افواج پاکستان کو جو ہے وہ فری ہینڈ دیا گیا تھا کہ وہ اپنا ٹارگٹ جو ہے اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور ٹارگٹ کے اوپر کارروائی بھی کر سکتے ہیں۔ جب یہ اناؤنسمنٹ ہو گئی تھی